نیٹو سپلائی کی بحالی کے خلاف دفاع پاکستان کونسل کا لاہور سے شروع ہونے والا لانگ مارچ فیصل آباد کے راستے اسلام آباد میں داخل ہوا۔ ڈی چوک میں پہنچ کر احتجاجی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سمیع الحق نے کہا کہ ڈی چوک کا نام آزادی چوک رکھ دیا گیا ہے، جسے بہت جلد تحریر چوک میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیٹو سپلائی کے خلاف کوئٹہ سے چمن اور پشاور سے تورخم تک لانگ مارچ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ تحریک جاری رہے گی۔ اگلے ہفتے میں ہمارا ان علاقوں پر پوری توجہ ہوگی جہاں سے نیٹو کی سپلائی کی جا رہی ہے۔ جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید احمد نے کہا کہ دفاع پاکستان کی تحریک پرامن ہے، اسے پرتشدد بنا کر غیروں کو خوش نہیں کریں گے۔ اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے جتنا نقصان پاکستان کا ان 10 سالوں میں ہوا ہے، 65 سالوں میں اتنا نقصان نہیں ہوا۔ جماعت اسلامی کے سربراہ سید منور حسن کا کہنا تھا کہ اب تحریک مزاحمت کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، حکمرانوں کا ہاتھ پکڑ کر روکیں گے۔ ہم تمہارا احتساب کریں گے، ہم تمہارے ہاتھ پکڑیں گے، ہم تمہارے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیں گے، ہم تحریک چلائیں گے، ہم بآواز بلند بات کریں گے، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے، ہم ہاں کے پکارے کہیں گے۔ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ نے کہا کہ مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے دفاع پاکستان کونسل کے ایجنڈے سے اتفاق نہ کر کے نظریہ پاکستان کی نفی کی ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے مطالبہ کیا کہ دفاع پاکستان کونسل بددیانت حکمرانوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرے۔ بے ایمانوں، کرپٹ، ڈسانسٹ، سلگش بدماشوں کے خلاف بھی جہاد کا حکم دیں۔ پہلے اپنے گھر میں صفائی کریں، پھر باہر کی صفائی کی بات کریں۔ لانگ مارچ کے شرکاء کی حفاظت کے لیے پنجاب اور وفاقی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جناح ایونیو پر نیٹو سپلائی کے خلاف دھرنا دینے کے بعد شرکاء پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں شاہد، دنیا نیوز، اسلام آباد۔